اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 95 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے درمیان ہونے والے جو مکاشفات تھے، یعنی اس دوران جو اللہ کریم نے اپنے راز اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر کھولے اور جن جن چیزوں کا مشاہدہ کرایا، وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس میر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر حضور علیہ السلام کے اس معجزے کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو آپ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سفر مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرایا، نیز چند اعمال پر مرتب ہونے والے اثرات اور عواقب کو محسوس پیکر میں پیش کیا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ان امور کو علماء کرام نے اپنی جلیل القدر کتب کے اندر رقم فرمایا ہے۔ یہ فقیر یعنی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فقیر امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی کی شرح آفاق کتاب سبل الہدی والرشاد سے استفادہ کرتے ہوئے حقائق اور مکاشفات کو ہدیہ قارئین کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ منزل کعبہ قوسین کا مسافر جب براق پر سوار ہو کر حرم مکہ سے روانہ ہوا تو جبریل امین نے رکاب تھامی ہوئی تھی اور میکائیل نے باگ پکڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک ایسی سرزمین میں پہنچے جہاں کھجوروں کے باغات تھے۔ جبریل نے عرض کی، یہاں اتریے اور نماز ادا کیجیے۔ حضور علیہ السلام وہاں اترے اور آپ نے نماز ادا کی اور پھر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جبریل نے عرض کی، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں جہاں آپ نے نماز ادا کی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ جبریل نے کہا، آپ نے طیبہ کی سرزمین میں نماز ادا کی ہے اور یہی وہ مقام ہے جو آپ کی ہجرت گاہ ہوگا۔ پھر براق تیز رفتاری سے بڑا سفر کرنے لگا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ حضرات محترم، پھر ایک جگہ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ حضور علیہ السلام وہاں اترے، اللہ کے محبوب نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر سوئے منزل روانہ ہوئے۔ اور حضرت جبریل نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی، آپ نے مدین میں موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے پاس نماز ادا کی۔ پھر سوار ہوئے اور براق تیزی سے مسافت طے کرتا رہا۔ راستہ میں ایک مقام پر پھر جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبریل نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کہاں آپ نے نماز ادا کی؟ جبریل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ جبریل نے عرض کی، یہ طور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ جب مرکب ہمایوں بیت اللہ پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد سے وہاں اتر کر نماز ادا کی۔ سفر جاری ہے۔ دریں اثنا حضور علیہ السلام نے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا ایک شعلہ لیے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جبریل نے عرض کی، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سناؤں، نہ بتاؤں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کریں تو یہ شعلہ بجھ جائے گا اور منہ کے بل گر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور۔ حضرت جبریل امین نے یہ دعا سکھائی۔ حضرت محترم، اس کو بھی آپ بھی سن لیجئے تاکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اس بابرکت دعا کے صدقے جو جبریل امین نے آپ کو بتائی تھی اور اس وجہ سے وہ آگ کا شعلہ بجھ گیا تھا، اللہ کریم اس دعا کے صدقے ہماری ساری مصیبتیں دور فرمائے، ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائے۔
تو اس نے فرمایا قل اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها من شر فتن الليل والنهار ومن توارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا پڑھنے کے لیے عرض کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی۔ پھر اس نئے صفحہ یہ منظر دیکھا کہ ایک قوم ہے جو کھیتی باڑی کرتی ہے اور پھر جو لوگ آج فصل بوتے ہیں دوسرے دن وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اسے کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ فصل جو کی تو لہلانے لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یہ اللہ کے مجاہد ہیں جن کی نیکیوں کو 700 گنا کر دیا جاتا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ ان کو اسی کے بدلے میں اسی وقت دوبارہ دے دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی دلکشا خوشبو سونگھی اور جبریل نے عرض کی یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی ماشطہ کی ہے، یہی جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی تھی نا، یہ خوشبو اس کی ہے اور اس کی اولاد کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیکھا تھا خوشبو کا، تو یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے تو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز جو یہ ماشطہ تھی وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی کرنے کے دوران کنگھی زمین پر گر جاتی ہے تو اس کے منہ سے نکلا، وہ کنگھی گری پڑی، منہ سے نکلا بسم اللہ تعیس فرعون، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہو خدا فرعون کو ہلاک کرے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا میرے باپ کے بغیر بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں بے شک میرا رب وہ رب ہے جو تیرا رب بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اس عورت کے 2 بیٹے تھے، ایک خاوند تھا۔ فرعون کو معلوم ہوا، اس نے سب کو بلا بھیجا اور عورت اس کے خاوند کو بڑا بہلایا پھسلایا تاکہ وہ اس کو خدا مان لے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں تہہ تہہ کر کے رکھ دوں گا۔ دونوں بولے احسانم منک ان قتلتنا ان تجعلنا فی بیتن، یہ تو تیرا بڑا احسان ہوگا کہ تو ہمیں قتل کر دے اور ایک ہی مکان میں دفن کر دے۔ اس نے تانبے کی ایک دیگ کو خوب گرم کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کو، اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے۔ فرعون کے کارندے اس کی اولاد کو، اس معصوم بچے کو یک کے بعد دیگرے ان کے سامنے آگ کو دیگ کے اندر پھینکنے لگے۔ جب وہ ڈالنے لگے آخر میں ایک شیرخوار بچے کو اس میں پھینکا تو اس نے بلند آواز سے کہا اے میری ماں صبر کرنا اور حق سے منہ نہ موڑنا، تو حق پر ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا دین ایک ایسا دین ہے کہ جو ابھی شیرخوار بچے ہیں نا وہ اس کے بھی، وہ بچے بھی اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دین سچا ہے، حق ہے، برحق ہے۔ حضرات محترم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا، پھر فوراً پہلے کی طرح وہ درست ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضور جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، جو فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو ذات محترم، پھر ایک ایسی قوم دکھائی کہ جن کے اوپر چیتھڑے تھے، وہ اس طرح چڑھ رہے تھے جس طرح اونٹ اور بکریاں چڑھتی ہیں، اور دری ایک خاردار کڑوی بوٹی ہے اور زقوم وہ کھا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، پھر ایک ایسی قوم دکھائی جن کے پاس ایک ہانڈی میں پکا ہوا لذیذ گوشت ہے اور اس کے ساتھ دوسری بدبودار گوشت ہے۔ وہ لوگ لذیذ گوشت کھانے کے بجائے بدبودار گوشت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ان کی حلال بیویاں موجود ہیں اور ان کی حلال بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر طریقے سے، حرام طریقے سے غیروں کے ساتھ جا کے یہ راتیں گزارتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو مرد
بھی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جائے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور جو عورت بھی اپنی بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ جائے، ایسا کام کرے تو اس کو بھی یہی سزا ملے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، آگے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے پوچھا، اور ایک لکڑی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، چیر یا کپڑا اس کے نزدیک ہوتا تھا، جو چیز بھی اس کے ساتھ لگتی تھی وہ اس کو پھاڑ دیتی تھی۔ اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو جبریل امین نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں کچہریاں لگا کے بیٹھتے ہیں، اور ان کے جو لوگوں کا راستہ ہے ان کو کاٹتے ہیں، یعنی ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ پھر آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے، ان کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر جبریل امین نے بتایا یہ سود خور ہے۔ ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے بڑی بھاری گٹھری باندھی ہوئی ہے، اور کیا دیکھتے ہیں لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس گٹھری میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضور کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، لیکن وہ امانتیں واپس نہیں کرتا، اس چیز کا خواہش مند ہے کہ لوگ اور امانتیں میرے پاس رکھیں، واپس کرنے کا نام نہیں لیتا۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اور حضرات محترم مزید امانتوں کا خواہش مند رہتا ہے۔ یہ ہیبت ناک منظر دکھائی دیا ایک اور کہ کینچی کے ساتھ ایک قوم کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وہ امت کے لوگ ہیں کہ پھر جو لوگ جو ہیں لوگوں کی بدگمانیاں کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو حضرات محترم اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ خصوصاً وہ لوگوں کی سزائیں ہیں کہ اللہ کے جبریل نے فرمایا کہ ہؤلاء خطباء الفتنۃ من امتک یقولون ما لا یفعلون، یہ وہ لوگ ہیں آپ کے علماء امت کے علماء ہیں جو فتنہ پرور ہیں، ایسے خطیب جو فتنہ پرور ہیں، وہ خود لوگوں کو تو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ برادران اسلام یہاں علماء و خطباء کو بات کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی بات کہیں جو حق ہو اور حق پر مبنی ہو، سچ ہو، اور اس پر عمل کریں، کیونکہ جب تک عمل نہیں کرے گا اور زبان کے اندر تاثیر نہیں آئے گی، تاثیر کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے چہروں اور سینوں کو ان سے کھینچ رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں۔ جبریل نے ان کے بارے میں عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جاری ہے۔ راستہ میں ایک بڑی خوبصورت اور راستہ عورت ملی، اس کے سر پر اوڑھنی نہیں ہے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہا، بلانا چاہا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ جبریل امین نے اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دولت تھی، اگر آپ اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت جو ہے وہ دین کو دولت پر ترجیح دیتی، یعنی وہ دنیا کو ترجیح دیتی دین کے اوپر۔ تو برادران اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ پر مختلف مقامات پر مختلف نظارے دیکھے، اللہ کریم نے آپ کو دکھاتے رہے۔ پھر حضور کا گزر ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، حضور نے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے انہیں سلام فرمایا، انہوں نے سلام کا جواب عرض کیا۔ آخر میں امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ حضور نے اور جبریل امین نے وہاں دو رکعتیں پڑھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اذان کہی گئی اور اقامت کہی، سب انتظار میں تھے کہ امامت کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو مبارک کو پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہی ان کے امام بنیں گے، آج آپ نے نماز ادا فرمانی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ان احسانات کو گنوایا جو اللہ نے رب جلیل نے ان پر فرمائے تھے۔ آپ نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا
مجھے اپنا فرمان بردار بنایا جس کی پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے بچایا اور میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی کا باعث بنایا اسے، یعنی آگ سے بچایا بھی صحیح اور آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ان احسانات اور انعامات کو بیان کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ آخر میں رحمت للعالمین خاتم النبیین کھڑے ہوئے اور فرمایا تم سب نے میرے رب کی ثنا کی ہے اور میں اپنے رب کی ثنا گستری میں لب کشا ہوتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ آپ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا اور مجھ پر فرقان نازل کیا۔ انزل علیہ الفرقان، کیا میں اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا اور میری امت کو وسط بنایا۔ میری امت ہی اول و آخر ہے۔ مجھے شرح صدر کی نعمت عطا فرمائی، میرا بوجھ مجھ سے اٹھا لیا گیا، میرے ذکر کو میرے لیے بلند کر دیا گیا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ جان پرور کلمات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان احسانات و انعامات کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت ہے، یعنی تم سب پر فضیلت پا گئے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی کی فضیلت کا قائل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لمحے اپنے نبی کی حمد، اپنے نبی کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔